بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فوکل پوائنٹ پروگرام میں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب۔ نصرت مرزا صاحب، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں فوکل پوائنٹ میں ذکر کیا تھا کہ دونوں ممالک اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ جو ان کے درمیان سیاسی، ثقافتی، سماجی اور سب سے بڑھ کر جو مذہبی اور جغرافیائی تعلق ہے، ان بندھنوں کو یہ دونوں ممالک نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح ایران نے غلطی کی تھی، آج لگ رہا ہے کہ اسی طرح ایران نے تعلقات کو فل فلیج بحالی کے لیے جو کوششیں ہیں اس میں وہ سبقت لے گئے، انہوں نے پہل کیے۔ اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں تعلقات میں؟ دیکھیے، ایک تو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آؤٹ آف دا باکس آپ کے سوال سے، اگر فرض کر لیجیے یہ بات مان لی جائے کہ جو دنیا میں، انڈیا میں خصوصاً جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ صاحب پاکستان کے اندر انہوں نے جو جس ادارے کو مارا پنجگور میں، وہ اگر وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ایسٹ تو نہیں ہو سکتے، وہ تو مشترکہ دشمن ہے، وہ کام کر رہے ہیں ایران کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو دونوں طرف سے جو ایسٹ ہوئے، جو بھی جو جاسوس یا جو بھی دہشت گرد مارے گئے، اگرچہ وہ ہم تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں تو جو علم ہے وہ تو جو ہماری ایس پی آر نے بتایا ہم تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ان کی بات بھی مان لی جائے تو دونوں طرف سے ایسڈ جو مارے گئے ہیں وہ تو را کے مارے گئے ہیں، یا موساد کے مارے گئے ہیں، یا سی آئی اے کے مارے گئے ہیں، یا MI6 کے مارے گئے ہیں۔ ہمارے نہیں، MI6 کا میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کیونکہ وہ MI6 کی بڑی دلچسپی ہے بلوچستان میں، کیونکہ وہ چاہتے ہی ہے کہ کسی طرح سے بھی روس کو ہم جو ہے ایکسس نہ دیں گرم پانی تک۔ تو ہم تو نہیں دینے جا رہے ہیں ابھی فی الحال، تو کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے گرم پانی دینے کا کہتا جانے کا۔ تو آپ ہماری جان چھوڑ دیں، مہربانی کریں، ہم سے وعدہ لے لیں، ہم وعدہ کر لیں گے، لیکن آپ کم سے کم یہ اپنے MI6 کی حرکتیں تو بند کریں نا، کہ جو یہاں پر جو آپ لوگوں نے ایک قسم کا ٹنٹا لگایا ہوا ہے۔ پہلے روس جو ہے یہاں پر جو ہے بہت سارے جتنے بھی سرداروں کو پیسے دیتا تھا وہ پیسے دینے بند ہو گئے، تو اب وہاں پر سردار تو خاموش ہیں، تو بکتیز ہو گئے، مریض ہو گئے، یہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر اس حوالے سے دیکھا جائے، کیونکہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل حمید گل صاحب نے اور غلام اسحاق خان صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، جو صدر پاکستان تھے، اور حمید گل DGI تھے، لیکن اس وقت DGI نہیں تھے جس وقت میں یہ وہ بتا رہے تھے بات۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب وہ گئے، انہوں نے پیسے ہی بھیجا مری نے، خربش مری نے، کہ صاحب ہمیں یہاں سے جب طالبان کی حکومت آئی تو کہا کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا، آپ ہمیں یہاں سے نکالو۔ تو غلام اسحاق خان نے جنرل حمید گل کو ان سے ملنے کے لیے بھیجا۔ تو اب یہ بات، اس کا راوی جو ہے زیادہ تر جنرل حمید گل صاحب ہیں، تو مجھے کہا کہ انہوں نے جب میں گیا ان کے پاس تو مجھے کہا کہ بھائی یہاں سے مجھے نکال لو کیونکہ یہ طالبان مجھے مار دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم آپ کو نکال لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ صاحب میرے ساتھ میں جو ہے بہت ساری، میرے ساتھ مرسیڈیز کاریں ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ بھی نکال دیں گے آپ کی۔ صاحب میرے ساتھ بہت سے کتے ہیں، بہت اسپیشل قسم کے، انہوں نے کہا صاحب ان کو بھی نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا صاحب میرے ساتھ میں مجھے کچھ پیسے باہر سے ملتے تھے، کسی اور ملک سے، منی دیر بائی روس سے ملتے تھے، وہ کون دے گا؟ بھائی حمید گل نے کہا وہ پیسے بھی ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو وہ تو پہلے سے یہ روس کام کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا یہ تھا کہ یہاں پر بدامنی رہے اور وہ کس طرح سے بلوچستان کے ذریعے سے گرم پانی تک پہنچے۔ اب انہوں نے کام چھوڑ دیا تو یہ تو فارغ ہو گئے۔ اب یہ جو انٹرسٹ ہے وہ ان کا ہے MI6 کا، اور اس کا را کا، اور اس کا کہ بدامنی پھیلے اور پاکستان ایران کے اندر تعلقات بڑھائیں۔ اب ایرانی جو ہیں وہ بہت ہوشیار ہیں، ایرانیوں کو آپ کبھی بھی آپ کم تر مت سمجھیں، کیونکہ دانائی کے مقابلے میں جو ملک شیخ سعدی کو پیدا کر سکتا ہے، جو ملک جو ہے وہ فردوسی کو پیدا کر سکتا ہے، جو ملک حافظ کو پیدا کر سکتا ہے، تو دانائی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن سر یہ جو حالیہ واقعات ہوئے، اقبال کے بقول کے تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دہر منتظر فردا ہو، تو اس سے تو ان کی کوئی بھی عجیب بات بتاؤں آپ کو، آیت اللہ خامنائی صاحب اقبال پر اتھارٹی ہیں۔ اچھا۔ اور جب وہ یہاں آئے تھے 84 میں یا 85 میں، مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں اس وقت ملک میں نہیں تھا، تو وہ جب یہاں آئے تھے تو ضیاء الحق صاحب سے یہ کہا کہ آپ ہمیں ایٹم بم دے دیں،
ایٹم بم کی ٹیکنالوجی دے دیں، تو ضیاء الحق نے منع کر دیا کہ ہم ٹیکنالوجی نہیں دیں گے، اس لیے کہ کسی ملک نے کسی ملک کو ٹیکنالوجی نہیں دی، وہ خود ہی بناتا ہے۔ تو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ پھر انہوں نے لاہور میں آ کر اقبال لاہوری، وہاں پہ اقبال لاہوری کہتے ہیں، اور ایک بہت بڑی سڑک ہے، بڑی طویل سڑک ہے، اس کا نام انہوں نے اقبال لاہوری رکھا ہوا ہے ایران میں، تہران میں۔ اچھا، تہران میں بڑے ان کے بڑے مداح ہیں، کیونکہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ اردو میں شاعری اتنا طاقتور نہیں ہے جتنی کہ فارسی میں طاقتور ہے۔ تو فارسی میں جو ان کی شاعری ہے وہ کمال کی ہے، اگر آپ کسی آدمی کو اس پر اگر کمانڈ ہو جائے، کیونکہ اگر بغیر پرشین پڑھے ہوئے آپ اس کا جو فارسی کا جو اس کی جو چاشنی ہے، چاشنی وہ نہیں محسوس کر سکتے۔ اردو میں آپ کو ترجمہ پڑھ لیں گے وہ مزہ ہی نہیں آئے گا، بالکل جب تک کہ جب اشعار پڑھتے ہیں تو اب جیسے اب آپ نے پڑھ دیا، ہم تو یہی جانتے ہیں یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، بالکل جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ اچھا، اب یہ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا زبردست پیغام ہے، وہ جو قاعدہ نے کہا ڈسپلن، تنظیم ایمان، جو کچھ سارے کچھ اس میں آ گیا نا۔ بالکل۔ تو اب میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے عالم ہیں، اور ساتھ ساتھ میں علامہ اقبال پر اتھارٹی رکھتے ہیں، انہیں 1 گھنٹے تک تحریر کی ان کے علامہ اقبال کے شاعری پر لاہور میں۔ اچھا، اب بحث یہ نہیں ہے، بحث اب آتے ہیں آپ کے سوال پر۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ منظرنامہ یوں ہے کہ وہ جیسا کہ انہوں نے خود کہا، جلیل عباس جیلانی سے میری ملاقات جب وہ ڈی جی انڈیا تھے تو ملاقات ہوئی تھی، جب خورشید قصوری تھے، بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے زبردست پاکستانی ہیں، اور جب میرا ویزا ریفیوز ہو گیا تو انہوں نے بڑے خوشی کے ساتھ بجا مبارک، تم بڑے پکے پاکستانی ہو، انڈیا نے تمہارا ویزا کر دیا۔ خیر وہ ویزا بعد میں مل گیا کسی وجہ سے، چلو۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کا دوست ہمسایہ ملک ہے، اور اس سے دیرینہ ثقافتی، مذہبی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایرانی وفد سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے جس میں باہمی مفاد کے مختلف امور پر بات ہوئی ہے، ہمارے نگراں وزیر کا کہنا۔ انہوں نے پھر کہا، انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے مضبوط تعلقات دونوں ملک کی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ پاکستان ایران تعلقات مختلف شعبوں میں وسعت دینے کا خواہاں ہے، جبکہ دہشت گردی مسئلہ دونوں ممالک کا مشترکہ چیلنج ہے۔ اس میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ضرورت ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف ایک مضبوط لائحہ عمل ضروری ہے۔ اچھا، اس پر ایک سوال سر، کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، پاکستان کا یہ گلہ رہا ان حملوں کے بعد، جب پاکستان نے جواب دیا تو وزارت خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم کئی عرصے سے ایران کو ڈوزیر دے رہے ہیں کہ یہ BLF اور BLA کی یہ گروپ آپ کی سرزمین پر ایکٹیویٹ ہیں اور وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ایران نے کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد اور ان معاملات کے بعد ایسا کچھ ہوگا؟ اب تو آپ نے ان کو مار دیا نا، اس کے جواب میں انہوں نے آپ کے مزدوروں کو مار دیا، دہشت گردوں نے۔ وہ دہشت گرد تو جب اس کا جواب اس نے دیا کہ یہ عبدالحیان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ اہم برادر تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ جغرافیائی تعلقات بھی اہمیت کے حامل ہیں، ہم ایران اور پاکستان کے عوام کو ایک ہی قوم سمجھتے ہیں۔ اب یہ زمانی بات ہے، خطرناک بات بھی ہے اور اچھی بات بھی ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جغرافیائی تعلقات کے معامل جو مزید کہا کہ پاکستان کی سیکورٹی ہمارے لیے مقدم ہے۔ آپ کے سوال کا جواب آ گیا۔ دہشت گردوں نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ایران اور پاکستان دہشت گردوں کو کسی قسم کا موقع نہیں دیں گے، مشترکہ بارڈر پر موجود دہشت گرد دونوں ممالک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اب میں یہ انہوں نے پھر ایک میکینزم بنا لیا ہے، جو میں یہ خیال کرتا تھا کہ ایک مشترکہ فورس بنا لیں جو دونوں علاقے میں کارروائی کریں اور ان کا کلاکامہ کریں، کیونکہ یہ پھر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس میں پھر تھوڑی سی ایرانیوں کو نرمی برتنی پڑے گی جو کہ سیستان میں انہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ ان کے ساتھ میں بلوچوں کے ساتھ میں وہ ہم نے تو کر رکھی ہے، لیکن ہماری نظروں میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو نظروں میں ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کے مارتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے لنک آ رہا ہے، ریچ کا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ سارے علاقہ کی ریکی ہم کر چکے ہیں، پاکستانی کر چکا ہے۔ جس علاقے میں مارا گیا ہے وہ دونوں نے یہ کہا کہ نو مینس لینڈ ہے، وہاں پر ان کا اثر رسوخ نہیں ہے ایرانیوں کا، تو وہاں پر وہ ایک علاقہ ایسا ہے ٹرائنگل کا، جو آپ خود بلوچستان تعلق آپ کا ہے، بالکل، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اب تو خواہش ہے چمن سے بھی کہیں بیچ ہٹ کر تھوڑا سا ایسی جگہ ہے جہاں پر ایران، افغانستان اور پاکستان سے سرحدیں ملتی ہیں، اور وہاں پر ہر آدمی جو ہے اس شہر کا باشندہ 3 انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے۔ اچھا، عجیب ہے، ہر ایک ایجنٹ بنا رکھا ہے۔
اور وہاں خوفزدہ رہنا چاہیے. اگر اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ تو آپ تو پاکستان کے لوگ ہیں, تو آپ کو مارنے میں دیر نہیں لگائیں گے. تو ان کو یہ بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لیکن دیکھنا ہم چاہتے ہیں, چاہے ہم سیکورٹی کے اس میں جائیں, SR میں جائیں, کہیں جائیں, لیکن میں علاقہ وہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہاں یہ چھپے ہوئے تھے, تو ایرانیوں کو بھی پتہ ہوگا کہ وہاں چھپے ہوئے ہیں, لیکن وہ پھر یہ ایک ایسا موقع دیتے ہیں کہ کسی خاص موقع پہ یہ کارروائی کریں گے. اچھا, ایرانیوں کو بیچاروں کو اس لحاظ سے ہمیں تو کیونکہ بہت ساری معلومات ہے, ایک آزاد ملک ہے, ایرانیوں کو غریبوں کو یہ معلوم نہیں ہے. 2013 میں جب میں ایران سرکاری دورے پہ گیا تو میرے ساتھ بہت ودود قریشی تھے, میرے ساتھ میں یہ تھے جو کپتان صاحب کپتان کرتے رہتے ہیں, اینکر صاحب جو ہیں, یہ صاحب تھے, اور 3 بڑے ایڈیٹر تھے ہمارے ساتھ. میں ڈیلیگیشن کا لیڈر تھا. تو اب جب ہم مشہد میں پہنچے تو مشہد میں ایک بہت بڑا اخبار نکلتا ہے, تو اس کے ایڈیٹر نے کہا صاحب پاکستانی یہ کرتے ہیں, پاکستانی یہ کرتے ہیں, پاکستان. پھر میں نے ان سے کہا تم اپنے ہوش میں باندھ لو, عبد المالک کو کس نے پکڑوایا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. آپ تو ایک اخبار نکالتے ہو, بڑا خوبصورت اخبار نکالتے ہیں, بہت اس کی بڑی پبلیکیشن بھی بہت زیادہ ہے اس کی, 4-5 منزلہ ہے. انگریزی میں تھوڑا کمزور ہیں تو وہ بیچارے وہ فارسی میں مجھے بول رہا. پھر میں نے اس کو جب انگریزی میں اس کو دبایا تو سارے جتنے بھی انگریزی داں تھے نیچے سے اوپر سے 10-12 آگے کر لیں, نہیں سر آپ غلط سمجھیں, میں یور ایکسلنسی یو آر بردر فلانا ڈمکا. چلو, لیکن میں نے ان سے کہا تم آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کی حکومت آپ کو بریف نہیں کرتی ہے, ہمیں تو کرتی ہے. تم بتاؤ کہ عبد المالک کو ہم نے بتایا آپ کو 8 سال تک ہم چاول دیتے رہے, ہم پہ پریشر تھا, ایران اس کا سعودی عرب کا پریشر تھا, امریکہ کا پریشر تھا, ہم نے کہاں پہ کمی کی آپ بتاؤ. اب اس وقت بھی جو ایران کا تیل آ رہا ہے تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایران سے تیل آ رہا ہے, جب چاہے ہم بند کر سکتے ہیں. بالکل. تو آپ کی معیشت کو دھچکا لگے گا, تو ہم تو نہیں کر رہے ہیں ابھی, جہاں ضرورت پڑتی ہے صرف نظر کرتے ہیں. بالکل. تو اور پھر جو لوگ کام کر رہے ہیں تو وہاں بارڈر پہ آپ اس سے پہلے یہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ بھئی 8 ہم وہاں پہ بازار لگا دیں گے تو کہ ایرانی اور پاکستان کے درمیان میں تجارت کا نیا راستہ کھولیں. تو وہ بات اپنی جگہ پہ ہو گئی. اب بحث یہ ہے کہ انہوں نے جو بات آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ متحمل نہیں ہو سکتے, یہ دونوں مل کر ہی کریں گے. اور ایرانی انڈیا کو بھی اچھا دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کو بھی اچھا دھوکہ دے رہے ہیں. سر انڈیا کے سوال پر آتے ہیں. ہاں, پاکستان اور ایران تعلقات خرابی میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا پیش رہا ہے. حالیہ حملوں میں بھی جب بات ہو رہی تھی تو ایک دن پہلے ہی وہ شنکر صاحب چلے گئے تھے. اس سے پہلے ایران سے ہمارے پاس کلبھوشن یادیو آتے ہیں اور ان کو پکڑا جائے, بلکہ ان کو لایا جاتا ہے. چابہار میں سے تھے وہ. ہاں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو اب ہوئی ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ ایران کو یہ پسند نہیں ہے. ایک تو ایران میں ایک بات یہ ہے کہ سائرس دی گریٹ کے وہ لوگ نسل کے لوگ ہیں, تو ان کے اندر تھوڑی سی اکڑ تو ہے نا, ان کے سریہ لگا ہوا ہے. اپنی ثقافت کو یہ گردن میں پھیلانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں اپنی ثقافت کو یہ برتر سمجھتے ہیں. اور ہم ان کی ثقافت کو مانتے ہیں, اس لیے کہ ہم فارسی پڑھتے تھے, اور فارسی جب انگریزوں نے آگے ختم کی تو وہ ایک قسم کا تعزیہ تھا ہمارے لیے, کیونکہ وہ فارسی کی ساری چیز ہماری فارسی میں ہوتی تھی. بالکل. اور ہم اب بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دانائی حاصل کرنی ہے, ڈیپتھ حاصل کرنی ہے, تو اسے گلستان ضرور پڑھنی چاہیے. بالکل. شیخ سعدی. تو اگر نہیں تو وہ آپ کھوکھلے ہوں گے, یا قرآن شریف پڑھنا چاہیے. تو قرآن شریف تو خیر علم کا منبع ہے. بالکل. لیکن پھر اس کے لیے پھر آپ کو عربی کا جاننا بہت ضروری ہے. عربی جاننے کے لیے ہمارے یہاں پر کوئی کوشش نہیں ہوئی. ایک کوشش ہوئی تھی جب پاکستان میں, اور میں نے ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ پاکستان میں جب یہ بحث چلی کہ کون سی زبان ہونی چاہیے, تو پھر کچھ مسلمانوں نے یہ کوشش کی تھی, جس میں مولانا ظفر علی بھی موجود تھے, جن کی تصویر ہمارے آفس میں لگی ہوئی ہے. وہ جوائنٹ سیکرٹری تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم عربی کو بنا لیں. تو اس پر نہ ان کو اعتراض ہوگا نہ ہمیں اعتراض ہوگا. تو لیکن پھر اردو والے نہیں مانے اس بات پر کہ بھئی اب نئے سے اب ایک اور زبان سیکھنی پڑے گی. بالکل. تو اردو تو پھر بیسیکلی تو کسی ایک کی زبان تو ہے نہیں. اردو کی جائے پیدائش بھی اگر دیکھیں کہ قرآن مجید کا پہلا ترجمہ تو بنگال میں ہوا, ڈھاکہ میں ہوا. اردو میں شاعری ہوتی تھی وہاں پر. اب بھی جب میں 2010 میں گیا ہوں تو انہوں نے خاتون نے, بطول نام ہے ان کا, انہوں نے مجھے اپنی کتاب دی جو میرے پاس ابھی بھی محفوظ ہے, لکھ کے دی, نواب خاندان کی ہے. تو سارے نوابین جو تھے وہ اردو کو مانتے تھے. یہ تو پھر انڈیا کا کام تھا, اس میں ہماری کمزوری تھی کہ ہم نے ان کو پنپنے دیا. تو اب بیسیکلی ایران ایک بات ضرور کہتا ہے کہ بہت متحرک ہو گیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ حملہ کر رہا ہے, شام پہ کر رہا ہے, عراق پہ کر رہا ہے,
پھر آج اردن پہ بھی کر دیا ہے. اردن میں امریکہ کے آدمی تین فوجی مار دیے ہیں, امریکن اڈے پہ مار دیا اردن کے. تو یہ ایک خوفناک بات ہے, اور جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہو گئے ہیں, یا وہ ایک بلف کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن بیسیکلی تو پرابلم یہی ہے کہ وہ کیا تو ایٹمی طاقت بن گئے ہیں, یا ایٹمی طاقت بننے کے قریب ہیں, یا بن چکے ہیں. کیونکہ یہ کتاب ایک آلریڈی میرے پاس ایک کتاب ہے جو کہ اٹامک ایران کے نام سے, وہ تو آج سے 10 سال پہلے لکھی گئی ہے. تو میننگ دیر بائی کہ وہ ان کو یہ ممکن ہے کہ یہ مغرب کا یہ ہو کہ تقاضا کہ وہ کہ ایران بھی بن جائے اٹامک, تو پھر یہ پاکستان علاقے میں 4 ایٹمی ممالک ہو جائیں گے, 5 بلکہ 4 نہیں, ایک روس, چین, پاکستان, انڈیا, ایران, 5 ہو جائیں گے. تو خطہ تو خطرناک ہی ہو جائے گا سب سے زیادہ. تو 5 فرانس, انگلینڈ اور UK, 3 وہاں پر ہیں, اور باقی تو نہیں ہے. جرمنی کو بنے, لیکن اب میں خیال ہوں جاپان بن جائے گا, یا بن چکا ہوگا ایٹمی طاقت, اس کے لیے بننا مشکل نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ان سے اچھے طیارے بنا لیے, اچھے میزائل بنا لیے ہیں جاپانیوں نے امریکہ سے. تو اب آپ بتائیں, میرا یہ خیال ہے اس حوالے سے سر, ایک کچھ انالسٹ کا خیال یہ ہے کہ ایران کے پھیلاؤ کے حوالے سے کہ وہاں بیسیکلی 2 گورنمنٹ ایک ساتھ چل رہی ہیں. ایک وہ انقلابی فورسز ہیں جو اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی درخور خیال نہیں ہے, صحیح بات یہی ہے. اور دوسرا وہ بیوروکریسی ہے جو دیکھیے پاسداران انقلاب جو ہیں وہ اصل طاقت ہے. باقی یہ جو دکھاوا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسے ہی دکھاوا ہے. اچھا, تو وہ پاسداران انقلاب میں یہ راوی اس کے جنرل مرزا اسلم بیگ ہیں, وہ گئے کہیں سم ویئر 1988 یا 89 میں یا 90 میں کہیں گئے. تو ایرانیوں نے ان کا بڑی تواضع کی, ان کے ساتھ میں ایرانیوں کے جنرل حمید گل کے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. انہوں نے ان کو 7 نینو ٹیکنالوجی کا بتایا. انہوں نے کہا ہم شکر گزار ہیں کہ ہم پر سینکشن لگے ہیں, تو ہمیں نینو ٹیکنالوجی اور بہت ترقی کی ہے. میں نے گیا ان کے سینٹر میں گیا ہوں نینو ٹیکنالوجی کے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, اور ہر لحاظ سے جنرل مرزا اسلم بیگ کو میں کئی اور باتیں بھی کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے خلاف میں جو سازشیں ہو رہی تھی, مرزا صاحب نے بتایا کہ وہ سب کے سب انہوں نے, کیونکہ ان کے یہاں پر ایسا نہیں انتخاب ہوتا ہے. ان کے یہاں جیسے ہماری بیسک ڈیموکریسی تھی نا, کہ وہ اس میں پہلے 62 63 لگا دیتے ہیں پہلے سے ہی کہ یہ آدمی الیکشن لڑنے کا اہل ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو بھی باغی تھے ان سب کو انہوں نے مرزا صاحب کے کہنے کے مطابق اس چھڑی سے اس سب کو نکال دیا. اس سب کو نکال کر اقتدار پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ P5 یعنی P5+1 جو تھا, اس کے اندر انہوں نے UK والوں نے بہت وہاں پر اپنا اثر جلا دیا. وہاں پہ بڑی یعنی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک انقلاب لے آئیں, پاسدار انقلاب خلاف. لیکن میرے خیال میں وہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں, ناکام بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک خطرے کی علامت ہے. لیکن اب ایسی صورتحال میں جب وہ ایٹمی طاقت بننے جا رہے ہوں تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کر سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات جو آپ کی ہے وہ تو درست ہے. لیکن تیسری جو بات ہے وہ خطرناک ہے کہ وہ وہاں پر ایک وائلنس کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے, جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اچھا, دکھ کی بات اب یہ ہے کہ ہماری جو 9 افراد جو ہیں جن کا تعلق ہمارے اس پنجاب سے تھا, لودھرا سے, اور تو یہ بیچاروں کو مارنا کس سے کیا فائدہ ملا ہے غریبوں کو, سوائے اس کے کہ مظفر گڑھ کے تھے, اور یہ لودھرا اور مظفر گڑھ کے آدمی تھے, 9 کے 9 مزدور تھے, ورکشاپ میں کام کرتے تھے, وہیں سوتے تھے. اب یہ وہ لوگ یہی کریں گے کہ وہ آپ کو جو ماریں گے, وہ جو نیتے لوگ ہیں, انوسینٹ لوگ ہیں, ان کو مار کر اپنا حساب کتاب اس کو برابر کریں گے. انڈیا کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کا کام کر دیا, کہ ہم نے انڈیا پاکستان لڑائی کرا دی. لیکن ہوگی نہیں, اس لیے کہ ان کا خواب ہے. ایرانی جس انداز سے ان کو ڈیل کر رہے ہیں, ان سے اپنی بندرگاہ, اصل مسئلہ یہ ہے جو بات آپ نے سوال کیا تھا اس کو تو میں گھما گیا, لیکن میں پھر آ جاتا ہوں. اصل میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ گوادر کی جگہ یہ جو چابہار کی بندرگاہ بنے. شیلو ہے, اس کو ڈیپ کر رہے ہیں لوگ. تو اب کتنا ڈیپ کر لیں گے؟ وہاں تو 120 برتھ لگیں گی. بالکل, آپ کتنا ڈیپ کر لیں گے اس کو؟ 5 6 10 بنا لو گے. تو بھائی جو جہاز آئے گا, تو اگر جہازوں کی تعداد 120 سے اگر بڑھ گئی تو 130 آ گئی, تو 10 آپ بھی لے لو, کون سا فرق پڑتا ہے؟ بالکل ایسے آپ کا چلو ہم چابہار کو ان کو آپ نے خود ہی اعلان کیا. جب ہم گئے تھے 2016 میں, نہیں وہاں سے کوئی بڑا دانشور آیا تھا, کہا کہ صاحب یہ سسٹر
پورٹس ہیں تو بات ٹھیک ہو گیا، جیسے استر پورٹ بنا لیا ہم نے، تو فاصلہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، 80-90 یہ دونوں ممالک کے حق میں ہے. حق میں ہے. وہ ایرانیوں نے فیصلہ اور چینیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم چلو چابہار سے آ جاتے ہیں، گوادر کی رکاوٹ ہے، تو انہوں نے وہاں پر پھر پھڈا کر دیا. پہلا جہاز بھیجا ہے وہاں پر جو انڈین ہے، جو کریش ہو گیا بدخشاں میں. تو کریش ہوا یا پکڑ لیا ہے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن گئے تو آدمی ہیں نا وہ انڈیا کے وہاں پر دہشت گرد، کیونکہ وہ جگہ سارے ان کی ہے آپ کے یہ آغا خان کی. اور آغا خان نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو یہ تو روشیا غلطی کر لی کہ افغانستان میں آ گیا تو ڈائریکٹ مل گیا. ادروائز جو روٹ انہوں نے چنا تھا میں نے MI6 نے اور CIA نے، وہ یہ بدخشاں کا روٹ تھا کہ وہاں سے تاجکستان جائیں گے اور پھر رشیا پہ حملہ کریں گے. تو سارے جہاں پر وہ بدخشاں کے اندر جو واخان کی جو بیلٹ ہے اس میں سارے جو رہتے ہیں وہ آغا خانی رہتے ہیں. سب شریف لوگ ہیں، لڑائی جھگڑے سے دور ہیں، لیکن پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن سردی بہت ہوتی ہے، آپ کی ہمت ہو تو کبھی چلیں انشاءاللہ. چلیں. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین کرام، ایران اور پاکستان کے جو وزرائے خارجہ کے درمیان ابھی میٹ اپ ہوا ہے، اس سے یہ توقع جس طرح ہم ظاہر کر رہے تھے وہ امید جو ہے وہ بر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس تعلق سے، اس میٹ اپ سے دوبارہ وہ جو دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات تھے وہ نہ صرف بحال ہو جائیں گے، بلکہ جو مشترکہ چیلنجز ہیں، دونوں نے نہ صرف اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو دونوں ممالک کا مشترکہ بارڈر ہے اس پر کچھ سیکیورٹی چیلنجز ہیں، بلکہ اس عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ اس کو مشترکہ طور پر باہمی تعاون سے ان چیلنجز سے ہم نمٹیں گے. تو ہم اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ تعلقات بہت جلد دوبارہ نہ صرف بحال ہوں گے بلکہ دونوں ممالک کے بہتری کے لیے آگے دونوں ممالک مشترکہ طور پر یہ تعاون جاری رکھیں گے. پروگرام فوکل پوائنٹ میں سر دست اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہبان.